ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں، دایاں کو پہلے داخل کرنا، پہل جانا ہے تو فرمایا یہ چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں جو ہم ہر روز زیادہ کرتے ہیں، فرمایا انہی کے اندر اگر ہم سنت پر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو فرمایا پھر دوسرے کاموں کے اندر بھی اللہ پاک یہ توفیق دے دیتے ہیں کہ پھر وہ ہر کام کرتے وقت پہلے سوچتا ہے کہ میرے پیغمبر کی سنت کیا ہے۔ فرمایا جب سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دے گا تو جس طرح تن پاک ہے اسی طرح من بھی پاک ہونا شروع ہو جائے گا، پھر دل کے اندر ہر وقت سنت کا خیال ہو۔ نمبر 2، فرمایا جب بھی کوئی کام کرنا ہے تو وہ اپنے بڑوں سے پوچھ کر کرو، اپنے بڑوں سے پوچھ کر۔ فرمایا اگر پوچھ کر کرو گے تو کبھی بھی اس کام کے اندر غلطی نہیں ہوگی اور آپ کو خسارہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ بڑا جب بھی آپ کو وہ بات بتائے گا تو وہ سنت کے مطابق ہی بتائے گا، مشورہ سنت کے مطابق ہی دے گا۔ مثال اس کی یوں ہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خیال آیا کہ جس طرح فرشتے عبادت کرتے ہیں میں بھی ویسی ہی عبادت کروں، کیونکہ نماز ابھی ملی نہیں تھی تو فرشتوں کو دیکھتے ہوئے کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی تحیات میں ہے، کوئی قیام میں ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کا دل چاہا کہ مجھے بھی ایسی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ بس جو ہی خیال آیا تو شیطان تو ہر وقت اسی پاس تھا، یہ کوئی موقع جانے نہیں دیتا۔ اس نے جلدی سے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا میں آپ کو ایک دور بتاتا ہوں، اگر وہ کر لینا تو پھر یہ عبادت بھی مل جائے گی، سارا کچھ مل جائے گا، تجھے موت بھی نہیں آئے گی اور یہ عبادت بھی کرتا رہے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا وہ کون سا؟ کہنے لگے گی جو درخت ہے نا، گندم کا درخت تھا، کہنے لگا یہ گندم کا درخت کھا لے اور جناب تجھے یہ عبادت مل جائے۔ اب درخت تو وہی تھا جس سے اللہ پاک نے منع فرمایا تھا کہ اس کے قریب نہیں جانا، ہادی شجرۃ فتکون من الظالمین، کس درخت کے قریب نہیں جانا۔ لیکن شیطان کا ایمان نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ اگر یہ آپ اس درخت کا یہ پھل اگر کھا لیں تو آپ کو یہ والی عبادت رکوع بھی ملے گا، سجدہ بھی ملے گا، قیام بھی ملے گا فرشتوں پر۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ کھا لیا، جو ہی کھایا کہ اللہ نے فرمایا کہ اب نکل میری جنت سے۔ تو علماء کرام نے مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے وہ لفظش کون سی ہو گئی کہ جنت سے نکالے گئے۔ فرمایا جب اللہ سے ہر وقت ہم کلام ہوتے تھے جنت میں تو رہا کرتے تھے، پاس ہی تو تھے، اگر حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے رجوع کر کے اتنا پوچھ لیتے کہ اللہ واقعہ جو یہ شیطان مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر یہ پھل کھاؤں گا تو عبادت مل جائے گی نماز والی، تو فرمایا فوراً اللہ جواب دیتے کہ یہ بھائی ماں تو جھوٹ بول رہا ہے، اس کے قریب نہ جا۔ تو اب دوسری بات یہی لکھی ہے کہ اگر ہم دنیا کے اندر یہ چاہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، کامران ہو جائیں، اللہ کی نافرمانی نہ ہو، تو فرمایا اپنے بڑوں سے، اپنے علماء کرام سے پوچھ کر چلے، پھر کبھی غلطی نہیں ہوگی۔ غلطی تب ہی ہوگی جب آپ اپنی مرضی سے کوئی کام کریں گے۔ تو مثال نہیں ہو میں کہ اللہ آدم علیہ السلام اگر پوچھ لیتے جنت میں تھے کہ اللہ میں یہ کروں یا نہ کروں تو غلطی نہ ہوتی، لفظش نہ ہوتی۔ تو شیطان تو ہر وقت امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے کہ یہ ایسا دشمن ہے کہ دنیا کا ہر دشمن رشوت لے کے مان جاتا ہے، یہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ فرمایا بڑے سے بڑا بھی دشمن ہو نا تو اس کو کوئی لالچ دے دے، رشوت دے دے تو فرمایا وہ لے کے خاموش ہو جاتا ہے، چال چھوڑ دیتا ہے، پیچھا نہیں کرتا۔ فرمایا یہ بے ایمان ایسا کہ رشوت لے کے بھی جان نہیں چھوڑتا، یہ اس وقت جان چھوڑتا ہے جب ایمان لے جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو ایک تو سنت پہ عمل کرنا، پانی ہم نے پینا ہے بسم اللہ کر کے پڑھو، فرمایا سر کو ڈھانپ کر پڑھو، کھانا کھانا ہے بسم اللہ کر، اور جو ہے سنت مطابق ہو، نیچے خود کو کھانا تھوڑا سا اوپر ہو، اور فرمایا دو زانوں ہو کے بیٹھ کے کھاؤ۔ تو فرمایا کہ جب آپ چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کریں گے، آپ نے جب گھر میں داخل ہونا ہے تو دائیں کو اندر داخل کرنے ہیں، اور جو ہے سورۃ قل هو اللہ اکثروں کو آتی ہے پڑھنی چاہیے، اس کے اندر برکت آتی ہے۔ نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا یہ چھوٹی چھوٹی
کر دیں گے. جیسے میں نے کہا بیت الخلا جانا ہے, جاتے وقت ہم پنجابی کھبا پیر اندر داخل کرو, بیٹھ جاؤ, غزایا جب فرمایا نکلنا کہ سجا پار بٹو. فرمایا کہ جب تم چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرو گے تو اللہ باقی سنتوں پر بھی توفیق دے دیتا ہے. پھر وہ سوچتا ہے کہ یہ بھی سنت ہوگی, یہ بھی سنت. اور دوسری بات وہی کہ آدمی تبھی گناہوں سے بچ جاتا ہے جب اپنے بڑوں سے مشورے سے چلے. جب مشورہ نہیں تو پھر آدمی سزا ہوتا ہے. اور شیطان ہم کیا ہیں, حضور علیہ السلام فرمانے لگے میں نے ایک مرتبہ تہجد کی نماز کی نیت باندھی اور شیطان آیا. فرمایا جانور کی شکل میں آیا اور اس نے چھلانگیں لگانی شروع کر دی. کبھی میرے آگے سے یوں چل کے کود کے جا پڑے, کبھی یوں جا پڑے. لیکن فرمایا چونکہ اللہ پاک نے تو میں پیغمبر ہوں, میں نبی ہوں, مجھے محفوظ رکھا ہے. اس نے جتنا بھی زور لگایا تو میری تو توجہ بالکل نماز سے ہٹی نہیں. لیکن حضور نے فرمایا دیکھو میرے صحابہ معاف تو اس نے مجھے بھی نہیں کیا کہ میری نماز کے اندر بھی کسی نہ کسی طرح وہ بے ایمان جانتا بھی تھا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, اللہ کا رسول ہوں, میری توجہ نماز سے نہیں ہٹے گی, میں خشوع خضوع سے نماز پڑھوں گا. لیکن پھر بھی اس نے کہا چلو ہو ہی سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کی شاید نماز سے توجہ ہٹ جائے. تو بھائی اگر وہ میرے پیغمبر رسول کو معاف نہیں کر سکتا تو میں اور آپ اس بات کی بولی بھائی. اس لیے ہم نے صبر کے قدم رکھنے کہ کہیں شیطان کے جال میں نہ آ جائے. اور میں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر شہید ہوئے, اور یہ وہ عمر ہے جس کو نبی نے مانگ کر کے لیا. کہ میرے نبی نے فرمایا عمر جیڑے راہ کے تو چلنا ہے, عمر اور راہ کے شیطان اور راہ ہی چھڑ دیتا ہے. تے حضرت عمر مسکرائے تے مزاح دے کر فرمانے نے سونیا پھر رستہ کلور ہو سی نا, تھوڑا ہو سی تاں ہی رستہ. میرے محبوب مسکرائے تے فرمایا عمر صرف راہ دی گل نہیں, جڑے پاسے تو من کر لینا شیطان اور پاسا ہی چھڑ دے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج بھی اگر اسی آدھے دروازے کے اوپر بہت بڑا کرتے یہ لکھ دے کہ خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, تو فرمایا علامہ سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت تا آ سکتی ہے پر اس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا. آج بھی عمر کے نام کے اندر اللہ پاک نے ہمت اور جرت رکھی. لیکن اے عمر جڑا مانگتے لیا گیا, جن نے بیت اللہ کا دروازہ کھلوا دیتا, جن نے ہجرت کا اعلان کی تھی, جن نے اسلام کا اعلان قبول کیتا, جڑا 22 لاکھ مربع میل زمین کا حکمران ہے, 22 آیات جن کی شان کے اندر نازل ہوئی ہیں کہ عمر زمین تے بولتا اللہ اس کو قرآن کر دیتا. لیکن ڈر خوف میں کبھی تن بھی پاک تے من بھی پاک. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین دے نام لکھتے لسٹ تے حوالے کیتے. فرمایا حذیفہ لوگ مدینے کے اندر منافق ہیں, میرے پیچھے نمازاں بھی پڑھتے ہیں, میری گل بھی سنتے ہیں, پر یہ بھی منافق یہ بے ایمان مرسل. لیکن دسی نہ کسی نے بس تینوں دستا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت خلافت سنبھالی تو حضرت حذیفہ کو رات میں طلب کیتا اور ہاتھ جوڑتے بیٹھ گئے. کہتے حذیفہ یہ تو مینوں پتہ ہے نا کہ تیرے کو منافقہ کی لسٹ ہے, نام ہند, اور اللہ کے نبی نے منع بھی فرمایا ہے کہ وہ دسنے نہیں کیڑے کیڑے ہند. ڈر دیکھو, خوف دیکھو. فرماتے حذیفہ بس اتنا دس میرا نام ہے کہ نہیں, اگر زبان تو نہیں بولتے نے تو بس سر ہلا دے دسو کہ میرا نام ہے یا
میرے دوستو جن کے متعلق میرے پیغمبر نے فرمایا کہ جڑی مٹی تو اللہ نے میں پیدا کیتا اور لئی گئی، فرمایا اس مٹی کا کچھ حصہ بچا، پھر اس کچھ حصے تو اللہ نے حضرت صدیق اکبر کو پیدا کیتا، فرمایا کچھ پھر حصہ بچا، پھر اس مٹی تو میرے عمر کو بڑھایا۔ میرے دوستو جتھوں دی مٹی ہوئے اوتھے دفن ہونا ہے بندہ، تو معلوم ہویا جتھے میرے پیغمبر دے روزے دے اندر حضور آپ فرماتے پہ ابو بکر بھی ہوتے ہیں، عمر بھی ہوتے، تو پھر مسئلہ سمجھ آیا کہ نبی صدیق اور عمر کی مٹی بھی ہکو ہے، روزہ بھی ہکو ہے، کل جنت میں بھی کٹھ جائے۔ لیکن پھر بھی وہ عمر اتنا اللہ تو ڈردا پیا خوف کرتا، ایک ایک آیت میں ساری رات روتے گزار دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے تو پہلے تجارت کی غرض کے نال ملک شام تشریف لے گئے، اور بعد میں فرمایا یمن واپس آنے پہ ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے۔ جدو سو گئے جا کے تو ایک آدمی آیا، انہیں کہا عمر میں چٹھی کے اوپر لکھ دے جا کہ جس وقت تو یہ علاقہ فتح کرے گا بیت مقدس سے اپنے ایران کے شام کے روم اور مصر تو جب سارے تو فتح کرے گا تو حکمران بنے گا، تے آ جڑی میری زمین ہے نا تو میرے کو نہیں لگے گا، یہ میرے کو ہی ویسی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچ لے گئے، انہیں کہا میاں تو بھول گیا ہے، تو بھول گیا ہے، او میں تا مکہ میں چوٹ چرانا ہوگی، من گنوے نہیں آنے شام میرا ابو میں مار دا ہے، میں نے تو صحیح طریقے میں اٹھ چرانے نہیں آنے کہ تو میں حکمرانی کیا دے دے، انہیں تو بات تو لکھ دے، تو لکھ دے جا کہ میں نہیں رہا گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی آئی سفر کرنا واپس اور نہ چلے آئے گا کلم کا مسئلہ تو لکھ دیتا کہ اگر میاں میری حکومت آگی میں حکمران بڑا تو میں نہیں لینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے، حضور علیہ السلام نے نبوت کے چرچے ہوئے کھڑے، حضرت صدیق اکبر مسلمان ہو گئے، مسلمان بالآخر اللہ اکبر مسلمان ہو گئے، 23 سالہ دور نبوت گزرا، 23 سالے گزر گئے، تو حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، 2.5 سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گزر گئے خلافت دے، حضرت عمر کی وفات کے بعد خلیفہ حضرت عمر بنے، تے بس جیویں ہی خلیفہ بنے، پہلے دین صرف مکہ تے مدینے میں تھا یا قرب و جوار میں تھا، جیویں ہی حضرت عمر خلیفہ بنے تو فتوحات شروع، فتوحات ہوندیاں جس وقت بیت مقدس کے قریب فوجاں پہنچیاں، یوں بندہ جڑا ہے وہ چٹھی لے کے آ کے انہاں کا گل سنو، ساری زمین لے لو پر یہ میں تو نہیں دینی آ کے تو تھوڑے امیر المومنین نے دستخط کیتے ہوئے یہ میں اور انہاں کا ساڈا امیر تاج بنا کا کیا پوچھو وہ میں لکھ کے دے دیا آج تو 30 سال پہلے پریشان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چٹھی لکھی گئی، آپ تشریف لے کے گئے، وہ یہ بندہ سامنے آیا، انہوں نے چٹھی لکھائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یار میں نے اتنا دس دے کہ تو میرے کو یہ خبر تینوں پتہ کہ نہیں لگا کہ میں ایک وقت وچ حکمران بنسا بادشاہ بنسا، اور آخر لگا کہ میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں، میں تورات انجیل زبور تیناں کتاباں دا عالم ہاں تے حافظ بھی ہاں، اور جس وقت تسی ستے پے میں تواڈی پیشانی تو لے کے پیراں دے ناخن تک میں تانوں پڑھا، میں تواڈے چہرے نوں پڑھا، میں تورات پڑھی، میں تواڈے سینے نوں پڑھا، میں تورات پڑھی، میں تواڈے ہتھاں نوں پڑھا، میں تورات پڑھی، میں تواڈے پیراں نوں پڑھا، میں تورات پڑھی، ساریاں نشانیاں جڑیاں تورات زبور انجیل نے دسیاں وہ تیرے اوتے پوریاں بیانیاں، پھر اسی کتاب کے اندر تورات کے اندر لکھا کہ جڑا آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے کے آسر انہیں پہلے یار کا نام ابو بکر ہے، دوسرے یار کا نام عمر بن خطاب ہے، تیسرے یار کا نام عثمان غنی ہے، چوتھے یار کا نام علی مرتضیٰ ہے۔ میں جڑی آیت مبارکہ بڑی
واہ عمر واہ عمر انہاں کہا دس کی کرا عمر نے فرمایا یار وہ میرا فیصلہ زمانے جاہلیت وچ ہاں اودوں میں مسلمان ہی نہیں ہویا ہن جڑا میں فیصلہ کرنا تو میں اسلام وچ کرنا تے ٹیکس دینا پے سی لیکن معلوم ہے کہ عمر جنیاں نشانیاں تورات وچ قرآن نے فی التورات والانجیل جو انہاں دی نشانیاں تورات وچ بھی ہیں انجیل وچ بھی ہیں لیکن باوجود اس تے میرے دوستو کہ عمر روندا ہے دن نوں بھی رات نوں اللہ دے خوف اللہ دے ڈر تو جنہاں ساری بشارت مل گئی جڑا نبی دے آج بھی سنتا ہوا ہے اور جڑی میں عرض کی تھی کہ منافقت بہت بڑی مرض ہے منافقت تو بچو جی میں تن پاک میں من پاک کرو جی میں آکھا کہ ماس بھی پتلا اکو جہ لگتا ہے کہ گنا بھی توریاں بھی اکو جہاں شکل و صورت بھی اکو جہی لیکن ماس بھی ویلا ہے تے ٹھوکا ہے تے گنا اندر میٹھا ہے تے رس ہے تو ایسے طریقے میاں اگر دل صاف ہے کہ یہ چنگا مومن ہے پکا مومن ہے جی منافقت رکھا گے دل دی گل ہو تے زبان دی اور تو مڑ میاں اچھا سنی یہ ٹھوکا ہے مڑ واسطہ شکل انسان والی ہے لیکن اندر مڑ ٹھوکا ہے ان کا ایمان نہیں ہے جی میں کا شعر لکھیے تو شعر بھی ہو میں شیر بھی وہ بھی کہتا ہے کہ حقیقت کہتی جدا ہے لفظ کی کوئی شکل ہی کوئی ہے کہ شعر تو وہ ہے کہ جڑا بندے کو چیر پھاڑ دیتا ہے کھا جاتا ہے کہ شیر ہے کمانا تو بڑھتا پی جتنا انسان بڑھتا ہے جوان ہوتا ہے حقیقت جدا ہے شکل ہی کوئی جی میں آکھا کہ شکل و صورت ابو جہل تے ابو لہب دی بھی انسان والی ہے لیکن اسے مکہ دی دھرتی تے میرے باپ پیغمبر بھی پیدا ہوئے شکل انہاں دی بھی تا انسان والی ہے لیکن حقیقت کچھ ہو ہے کہ جتنے ساری برائی ختم ہوئے پھر بھی نہ حسن ختم نہ ہوئے انہاں دا ابو جہل تے ابو لہب ہے اور جتنے سارا حسن ختم ہو جاوے حسن دی بھی انتہا ہو جاوے پھر بھی میرے پیغمبر دے لگے اور جتے دی مٹی دا حسن مقابلہ نہ کر سکے اور مصطفیٰ حقیقت کہتی جدا ہے تو اس کو ویسے میں دوستو شکلہ آپ نہیں بناؤں انسان آلی حقیقت ویچ بھی انسان بڑی ہے نماز بڑی ہے روزہ حج ہے زکاة ہے باقی دینی معاملات ہیں تو بھائی جڑا ہے منافقت بڑی بیماری ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جس وقت حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ چاچے صاحب بھائی کوفہ دے اندر بھیجا منافقت کی گل کرتا پہ میرے دوستو جو بھیجا 80,000 کوفیاں نے ایک دن کے اندر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیعت کر جس عبید اللہ بن سیاد آیا میں دل کی گل کرتا پیا کسی بھی سمجھیے دونوں تسیاں میں منافقت کی نو آکھا جاتا ہے اپنی پنجابی چند تو صوفی تے وچوں کوفی اگر شکل و صورت مسلماناں والی تے دل بھی مسلماناں والا رکھی ابو اندر بھی کسی نے دھوکہ نہ کری میں کہنا جڑے حسین کے مقابلے چاہے میرے دوستوں نے جو کافر کوئی بھی نہیں ہے 20,000 کا سارا لشکر مسلمان کلمہ پڑھتا لیکن لالچ وچ آتے تے یزید کی حکومت کو ڈر کے خدا مسلمان کو بھیا میرے دنیا تو جان کہ حسین جانے جاوے جب حسین کے مقابلے چاہے تو بھی کہتے ہیں کہ کوئی تسی گانا تہاڈا کام جانے اسی تہاڈے نال آج اسی انہوں کوفیاں بڑیاں لانتاں پانے دے پھر گئے کوفیاں دھوکے بعد میں ہن کہندا میاں پکے اسی بھی ایڈے کڑیاں ہنے اگر چار کو پولیس والے تے چڑھاڑیا ہون نا تے تانوں ہی سوٹی لگا دے کن جی ایسی ماں دے پیچھے پڑ گیا نماز کدی تھاں کر لے تسی اس واسطے اگے ہاتھ دے دنیا نہیں بس آج جی آئے معافی ہوئے بھی نہیں آواں گے بس